السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو جی ایم کے ٹاکس۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان میں بلاسفمی یعنی توہین مذہب کے ایک ایسے کیس کے بارے میں جس سے ریلیٹڈ دو طرح کے بیانیے پاکستان کی عوام میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہم بات کرنے والے ہیں ممتاز قادری کیس کے بارے میں۔ 4 جنوری 2011 کو اسلام آباد میں کوہسار مارکیٹ میں ٹیبل ٹاک نامی ایک ریسٹورنٹ میں ایک شخص کھانا کھا کر باہر نکلتا ہے اور اتنے میں اس کا ہی 26 سالہ سیکیورٹی گارڈ جس کا نام ممتاز قادری تھا اس پہ فائرنگ سٹارٹ کر دیتا ہے اور 28 گولیاں مارتا ہے اور اس کے بعد خود کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے۔ جس شخص کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا وہ پاکستان کا سب سے بڑے صوبے پنجاب کا گورنر سلمان تاثیر تھا جس کو بے رحمی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب اس واقعے کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آخر یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ تو ہوا کچھ یوں کہ شیخو پورہ کے ایک علاقے میں کچھ عورتیں کھیت میں کام کر رہی تھی اور ان میں ایک کرسچن خاتون بھی کام کر رہی تھی جس کا نام آسیہ بی بی تھا۔ کھیت میں کام کے دوران آسیہ بی بی نے برتن سے پانی پی لیا اور اس بات پہ جھگڑا شروع ہو گیا کہ وہ اس برتن سے پانی نہیں پی سکتی کیونکہ اس کا تعلق کرسچینٹی سے ہے۔ اس سے اگلے دن 2 عورتیں اور دونوں بہنیں تھیں جن سے آسیہ بی بی کی کھیت میں لڑائی ہوئی تھی، وہ آسیہ بی بی پہ توہین کا الزام لگاتی ہیں کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، جس کے بعد آسیہ بی بی پہ بلاسفمی کا کیس بنتا ہے اور پھر اس کیس کے نتیجے میں لوکل کورٹ کی طرف سے آسیہ بی بی کو پاکستان میں بلاسفمی لا کے اکارڈنگ سزائے موت کی سزا سنا دی گئی، جس پہ سلمان تاثیر صاحب جو کہ گورنر آف پنجاب تھے وہ آسیہ بی بی کے ساتھ جیل سے ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں جس میں وہ آسیہ بی بی کی سزا معاف کرنے کی اپیل کرتے ہیں۔ اس پریس کانفرنس کے بعد بڑی ہنگامی صورتحال ہو جاتی ہے، مذہبی جماعتیں اس فیصلے کے خلاف روڈ پہ نکل آتی ہیں اور بڑا سخت رد عمل سامنے آتا ہے، جبکہ گورنر آف پنجاب سلمان تاثیر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں جو بلاسفمی لا کو جو اقلیتیں ہیں، مائنورٹیز ہیں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے وہ اس کی اگینسٹ ہیں اور وہ کسی بھی طرح کی توہین مذہب کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں۔ ایسے میں سپریم کورٹ کی طرف سے آسیہ بی بی کے کیس پہ ایکشن لیا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لیک آف ایویڈنس یعنی گواہوں اور ثبوتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کیس کو ختم کر دیا جاتا ہے اور آسیہ بی بی کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے کانٹیکسٹ میں قرآن سے کچھ آیات بھی شامل کی اور اس فیصلے میں یہ بھی کوٹ کیا جاتا ہے کہ جس وقت آسیہ بی بی نے توہین کی اس وقت بہت سے لوگ موجود تھے لیکن یہ 2 بہنیں ہی جو ہیں وہ گواہی دے رہی تھی آسیہ کے خلاف اور ان دونوں کے بیان میں بھی فرق تھا، جبکہ باقی لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کو اس بارے میں معلوم ہی نہیں ہے۔ ایسے میں سلمان تاثیر جو کہ گورنر آف پنجاب تھا ان کو قتل کی دھمکیاں دی جاتی رہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان کو قتل کرنے کے لیے ہزاروں ڈالرز کا انعام بھی رکھا گیا۔ دوسری طرف ممتاز قادری جس نے سلمان تاثیر کا قتل کیا تھا، اس کے بیک گراؤنڈ میں جو سٹوری بتائی جاتی ہے کہ وہ کچھ اس طرح ہے کہ ممتاز قادری جو کہ 2002 سے پنجاب پولیس کا حصہ تھے، راولپنڈی میں ایک غریب فیملی سے بلونگ کرتے تھے۔ وہاں اس واقعے سے چند دن پہلے مسجد میں ایک مولوی صاحب جن کا نام حنیف قریشی بتایا جاتا ہے، ان کا بیان جو ہے وہ اس واقعے کے پیچھے کی موٹیویشن کے طور پر بتایا جاتا ہے۔ ان مولوی صاحب نے سلمان تاثیر کو مرتد قرار دیا اور اس کے قتل کو ثواب کا کام بتایا، جو کہ سلمان تاثیر صاحب قتل کرے گا اس کو بڑا اجر ملے گا۔ اس بیان سے ممتاز قادری کو بڑی موٹیویشن ملی جس کے بعد اس نے گورنر کی سیکیورٹی ٹیم میں ڈیوٹی لگوائی اور 4 جنوری 2011 کو گورنر آف پنجاب سلمان تاثیر کو قتل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد ممتاز قادری نے سرنڈر کر دیا اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس کیس میں ممتاز قادری کو ہائی کورٹ اسلام آباد کی طرف سے سلمان تاثیر کے قتل کے جرم میں سزائے موت کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ ممتاز قادری کی طرف سے 2 بار اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریویو کی پٹیشن بھی کی جاتی ہے کہ اس کی سزا کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے اور یہ کہ وہ پھانسی لگنا نہیں چاہتا، جسے کورٹ کی طرف سے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور 29 فروری 2016 کو ممتاز قادری کو صبح 4 یا 4:30 بجے پھانسی دے دی جاتی ہے اور 1 مارچ 2016 کو اس کی نماز جنازہ راولپنڈی کے لیاقت نیشنل باغ میں ادا کی جاتی ہے جس میں لاکھوں لوگ شامل ہوئے۔ اس کے فوراً بعد سنی اسلامی تنظیموں کی طرف سے پاکستان کے مختلف شہروں میں مظاہرے شروع کر دیے گئے اور ممتاز قادری کو پھانسی دیے جانے کے فیصلے کے خلاف مارچ بھی نکالے گئے اور اب تک بھی ممتاز قادری کی یاد میں 29 فروری کو لوگ مظاہروں کی شکل میں اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ دوسری طرف بہت سی مذہبی اسکالرز نے اس فیصلے کو سپورٹ کیا کہ ممتاز قادری نے جذبات میں قانون کو ہاتھ میں لیا جس کے لیے اس کو
پھانسی کی سزا دی گئی۔ اس واقعے کے بعد سے اب تک دو طرح کے بیانیے آپ کو لوگوں میں سننے کو ملیں گے۔ ایک بیانیہ جو ہے وہ ممتاز قادری کی فیور میں ملے گا، جس میں ممتاز قادری کو ایک ہیرو بتایا جاتا ہے اور اس کے اس کارنامے کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور ان لوگوں کے اکارڈنگ کوئی بھی ڈس ریسپیکٹ ثابت ہو یا نہیں، اس کی ایک ہی سزا ہے اور وہ ہے سزائے موت۔ جبکہ دوسری طرف سلمان تاثیر کا آسیہ بی بی کی سپورٹ میں کھڑے ہونا کچھ لوگوں کے نزدیک صحیح سمجھا جاتا ہے، کہ پاکستان میں یہ پہلی بار نہیں تھا کہ جس میں بلاسفیمی کے قانون کو مائنورٹیز کے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا، اور آسیہ بی بی کے کیس میں جو ان کا پرسپیکٹیو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ محض ایک الزام کی بنا پہ کسی کو سزائے موت کی سزا دے دینا قانون کے مطابق جسٹیفائڈ نہیں ہے، اور اس الزام کو پروو کرنے کے لیے بھی کوئی بھی ثبوت کورٹ میں پیش نہیں کیے گئے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے ان بہنوں نے کرسچینٹی مذہب کو برا بھلا کہا تھا، جس کے بعد آسیہ بی بی نے بلاسفیمی کی۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ایک آئینی مسئلہ ہے، کیونکہ ممتاز قادری نے قانون ہاتھ میں لیا اور سلمان تاثیر کا قتل کر دیا، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگوں کے نزدیک یہ صرف مذہبی مسئلہ ہے جس کے تحت ممتاز قادری کے جرم کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حنفی اور شافعی مسلک کے لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ نان مسلم کو بلاسفیمی پہ سزائے موت نہیں دی جانی چاہیے، کیونکہ ان پہ توہین کا اطلاق نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزگی سے بے خبر ہیں۔ لیکن اگر کوئی مسلمان توہین کرے تو اس پہ اس آدمی کو چاہیے کہ توبہ کرے، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ امید ہے اس ویڈیو نے آپ کو پازیٹیولی انفلوئنس کیا ہوگا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔